انسان کی زندگی میں جتنے بھی حالات آتے ہیں وہ اعمال کے بقدر آتے ہیں۔ اعمال اچھے ہوں گے، حالات اچھے ہوں گے۔ اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو حالات بھی اچھے نہیں ہوں گے۔ آج ہر شخص کی نگاہ حالات کی جانب ہوتی ہے، ہر شخص کی دعا حالات کے بدلنے کی ہوتی ہے، ہر شخص کی چاہت یہ ہوتی ہے کسی طرح حالات سمجھ جائیں، لیکن در حقیقت حالات کے بدلنے کا ایک بہت بڑا سبب اعمال کے بدلنے کا ہے۔ آج ملک میں جو حالت ہے ہمارے، قحط سالی کہہ لیجیے، بارش کا نہ ہونا کہہ لیجیے، پانی کی قلت کہہ لیجیے، بجلی کی بندش کہہ لیجیے، اسی طرح زمینیں خشک ہو گئیں، باغات فصلیں خشک ہو گئے، اور اسی طرح فصلوں میں کام کرنے والے بے حد پریشان، جو ان فصلوں سے فائدہ اٹھانے والے بے حد پریشان، اور اسی طرح جو لوگ پانی کی نعمت سے محروم ہیں وہ بھی بے حد پریشان۔ تو اس پریشانی کا سبب کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے انسان کو ایک بات کی جانب تنبیہ فرمائی کہ اگر انسان گناہوں کی پاداش میں اللہ سے معافی مانگے، اپنے گناہوں کی بخشش چاہے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لے، توبہ طائب ہو جائے، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ان پر سب سے پہلا انعام کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اللہ آسمان سے موسلادھار بارش کو برسائیں گے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم اپنے رب سے بخشش کو طلب کرو، اپنے رب سے معافی کو طلب کرو، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو، یہ تمہارا کام ہے۔ تمہارا کام تبصرہ کرنا، اسی طرح اپنی آراء کو پیش کرنا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مختلف قسم کی توجیحات کو پیش کرنا، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ تمہارا کیا کام ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک یہ وہ معاف کرنے والا ہے، غفار، بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے۔ غفور نہیں کہا، غفار، سب سے زیادہ معاف کرنے والا، مبالغہ کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ بخشش کرنے والا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ جل شانہ سے کوئی ابن آدم سچے دل سے توبہ کرے، استغفار کرے، اور جب اللہ اس کے خوب گناہوں کو معاف فرما دے تو اللہ انعام کیا دیتے ہیں؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تم پر موسلادھار بارش کو برسائیں گے، خوب بارش ہوگی اور خوشحالی آئے گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہاری اولاد نرینہ کے ذریعے سے اور مال کی زیادتی کے ذریعے سے مدد کریں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اموال کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے مال میں فراوانی ہو، ہر شخص چاہتا ہے مجھے نرینہ اولاد ملے، تو چاہیے کیا کہ وہ استغفار کرے، توبہ کرے۔ اور اللہ جل شانہ نے بارش نہ ہونے کے اسباب کو بھی بیان فرمایا۔ یہ تو سب سے پہلا حل ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں خوشحالی اور ہمارے شہر سے قحط سالی ختم ہو جائے تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ آج کرنے کی باتیں نہیں کی جاتی، نہ کرنے کی باتیں بہت کی جاتی۔ ہر طرف دیکھیے نا امیدی ہے، نا شکری ہے، ہر طرف اللہ کی رحمت سے نا امید کرنا ہے لوگوں۔ ہر شخص ایک دوسرے کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر رہا ہے۔
در حقیقت اپنے اعمال کی طرف رہنمائی نہیں کر رہا، فکر نہیں کر رہا کہ میری ذات سے نکلنے والے اعمال کیسے ہیں، تب جا کے امت کے اور ہمارے حالات بدلیں گے۔ تو یہ کرنے کا کام ہے استغفار۔ اللہ موسلا دھار بارش کو برسائے گا۔ اب قحط سالی آتی کیوں ہے، بارشیں کیوں نہیں ہوتی؟ یہ ایک بڑی اہم ترین بات ہے اور توجہ طلب بات ہے کہ اس وقت میں اگر کہا جائے، اگر اس موضوع پر بات کی جائے تو شاید ہم میں سے بہت سے لوگ اس بات کو محسوس کریں یہ بات میرے لیے کی جا رہی ہے، لیکن یہ بات حقیقت میں ہر مسلمان کے لیے ہے، ہر شخص کے لیے ہے کہ جو ان کاموں میں مبتلا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش نہ ہونے کے اسباب کو بیان کیا۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں جس قوم کے اعمال سے، اللہ ان پر قحط سالی کو مسلط فرما دیتے ہیں، قحط سالی آ جاتی ہے، محنت کے سارے اسباب ہوتے لیکن اللہ جل شانہ اس پر قحط نازل فرماتے ہیں۔ اب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قوم زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرے تو اللہ جل شانہ اس پر سے باران رحمت یعنی بارش کو روک دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرے جو قوم، اللہ اس پر رحمت کی بارش نازل نہیں فرماتے۔ آج تجارت پر تجارت کی جا رہی ہے، کس طرح تجار اللہ جل شانہ کی نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن جب زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے، جو زمین اپنے نام پر سالہ سال رکھی آخر میں اپنی بیوی کے نام پر یا کسی ملازم کے نام پر کرا دی تاکہ تملیک بدل جائے اور احکام بدل جائے، مجھے اس پر زکوٰۃ نہ نکالنی پڑے۔ یہ تجار کے کام ہے، تاجروں اچھے اچھے لوگوں کے ہیلا بہانہ کہ بھئی سال مکمل ہونے سے پہلے ہم اپنی اس زمین کی ملکیت کسی اور کے نام پہ کر دیں تاکہ ہمیں زکوٰۃ نہ دینی پڑے۔ علماء فقہاء مفسرین فرماتے جو قوم اللہ کے احکام میں، جو قوم اللہ جل شانہ کی طرف سے فرض کیے ہوئے احکام میں ہیلا بہانہ ٹال مٹول اختیار کرے تو اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ قحط سالی تو دور کی بات ہے، اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے، اور جس قوم پر اللہ کی ناراضگی نازل ہو جائے تو وہ قوم اپنے باغات، اپنی فصلوں، اپنی تجارت، اپنے مال، اپنے اسباب کے ساتھ اس دنیا میں نامراد نہیں ہوتی بلکہ عبرت کا نشان بنتی ہے، جیسے اللہ نے پچھلی قوموں کو بنایا ہے۔ ایک جگہ فرمایا قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اللہ جل شانہ اس پر قحط سالی کو مسلط فرما دیتے۔ ہلاکت کی بد دعا ہے، ویل للمطففین، ہلاکت ہو ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی طرف۔ آج سب سے ہوشیار، ذہین، کامیاب، صلاحیتوں والا تاجر وہ کہلاتا ہے کہ جو میں ناپ تول میں کمی کر کے، دھوکہ دے کے، خیانت کر کے کسی مسلمان کو، کسی انسان کو انسان کے ساتھ تجارت کرے، کسی مسلمان کے ساتھ تجارت کرے، اوپر دیکھتا ہے کہ گندم کی خشک دانے ہیں اور نیچے گیلے دانے ہیں، لیکن مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ دیکھیں یہ صاف گندم ہے، ابھی ابھی کاشتکاری کر کے آئیے، اور وہ مسلمان اس کی باتوں میں آ جاتا ہے اور وہ مسلمان اس گندم کا سودا کر لیتا ہے۔ یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اس زمین پر بیٹھ کر یہاں پر سودا ہوتا ہے کہ ہم آپ کے پاس اتنے من کھجور بھجوائیں گے، اتنے من گندم بھجوائیں گے، اور یہاں پر جو چیز دکھائی جاتی ہے اور جب وہ وہاں مقام پر پہنچتی ہے تو اس کے برعکس ہوتی ہے، تو کیا یہ دھوکہ نہیں ہے؟ یہ خیانت نہیں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اچھا، بڑے بڑے تاجروں کی مثالیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو بڑے بڑے تاجروں کا کام ہے اور بڑے بڑے لوگ جو مالدار ہیں یہ وہ کام
کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا آدمی، چھوٹا سا کام کرنے والا، چھوٹی سی تجارت کرنے والا، اگر وہ کوئی چیز عیب والی ہے، بغیر بتائے بیچ رہا ہے تو یہ دھوکہ ہے، خیانت ہے، لیکن یہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ آج تجارت میں صرف پیسہ، اور لوگوں کو مل بھی رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے، ملے گا، کیوں؟ یہ آزمائش ہے، یہ مال آزمائش ہے تمہارے لیے۔ اللہ کبھی زیادتی کی صورت میں آزمائیں گے، کبھی کمی کی صورت میں آزمائیں گے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے بہت سے نوجوان اس وقت میں زیادہ ارننگ کے چکر میں حلال حرام کی تمیز کو بھول رہے ہیں کہ کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، ہمیں اس کا علم ہی نہیں۔ جبکہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے وعدے فرمائے کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ آپ حلال مال کھائیے اور نیک اعمال کیجیے۔ بس ہر جوان کی سوچ میں یہ بات ذہن میں بیٹھتی جا رہی ہے کہ پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور یہ آدمی کامیاب اسی لیے کہ اس کے پاس پیسہ ہے، اور اس کی اتباع کرو، اس کے نقش قدم پر چلو، اور یہ چاہے ناجائز دھوکہ کر کے کمائے، جھوٹ بول کر کمائے، خیانت کر کے کمائے، اپنی پہچان چھپا کر کمائے، آن لائن کمائے، آف لائن کمائے، جس طرح بھی کمائے، لیکن بس یہ پیسے والا ہے، کامیاب ہے۔ جب ملک کی، معاشرے کی یہ سوچ بن جائے تو اس سوچ کے اوپر یاد رکھیے اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ تو فرمایا بارش ہونے کے اسباب، بارش نہ ہونے کے اسباب میں دوسرا سبب کیا ہے؟ ناپ تول میں کمی کرنا، اور تیسرا سبب کیا ہے؟ وعدے کی پاسداری نہ کرنا، کہ وعدہ کیا اس کو پورا نہیں کر رہے۔ اب وعدہ کر لیا کہ بھی ہم نے آپ کو فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو پیسے لوٹانے، اب وہ آدمی مطالبہ کر رہا ہے، گھر کے چکر لگا رہا ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور وہ آدمی بڑے مزے سے پورے شہر کی کیا پوری دنیا کی سفر کر رہا ہے، لیکن اس کو پیسہ دینے پر قدرت نہیں، اس ٹال مٹول کر رہا ہے، یہ ظلم کر رہا ہے، اور ظلم کی وجہ سے اللہ جل شانہ یاد رکھیے اپنی رحمت کو اٹھا لیتے۔ مثل الغنی ظلم، مالدار کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے، ادا کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو گھما رہا ہے، چکر دے رہا ہے کہ اگلے مہینے آ جانا، اگلے مہینے آ جانا، اس سال تو بہت پریشانی ہے، اس مہینے تو بہت پریشانی ہے، اور جبکہ پیسہ ہے، موجود ہے، لیکن کسی کو قرضہ نہیں دے رہا، اس کی ادائیگی نہیں کر رہا۔ فرمایا مثل الغنی ظلم، مالدار کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے۔ جب یہ ظلم معاشرے کے کمزور لوگوں کے ساتھ کیا جائے تو ان کی آہیں آسمان پر جاتی ہیں، اللہ رحمت کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ یہ تیسرا سبب ہے جو لکھا گیا ہے کہ بارش کے نہ ہونے کا۔ اور چوتھا سبب کیا ہے؟ جب معاشرے میں علل اعلان اللہ کی نافرمانی کی جائے، بے حیائی کے کاموں کو سب سے زیادہ کیا جائے، اور اسی طرح گناہوں کے کاموں کے اوپر ذرا سی بھی کسی کے پیشانی پر بل نہ آئے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ اس زمین کو خشک کر دیتے ہیں اور قحط سالی مسلط کر دیتے ہیں، وہاں کے باغات، وہاں کی فصلیں تر و تازہ نظر نہیں آئیں گی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس زمین پر اللہ کی نافرمانی ہے۔ جس زمین، جس خطے پر کوئی مسائل، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے، قرآن نے واضح طور پہ فرما دیا ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ جو زمین میں فساد، خشکی اور تری میں واقع ہوتا ہے یہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جیسی کرنی ویسے بھرنی، کہ جو انسان کرے گا وہ انسان دیکھے گا بھی، بھرے گا اور اپنی آنکھوں سے دیکھے گا سارے نظارے۔ تو لہذا بارش کے نہ ہونے کا ایک سبب کیا ہے؟ کہ اللہ کی نافرمانی، بے حیائی کے کام عام ہو جائیں۔ جب زنا عام ہو جائے تو یاد رکھیے اللہ جل شانہ کی ناراضگی اور قہر کا سبب ہے۔ جس معاشرے میں زنا کی ترویج ہو، جس معاشرے کا نوجوان زنا سے محفوظ نہ ہو، ایک زنا تو وہ ہے کہ جو بڑا گناہ کہلاتا ہے، ایک زنا آنکھوں کا زنا ہے کہ جو آج بے پردگی کی صورت میں معاشرے میں زہر کی طرح تیزی سے پھیل رہا ہے، جو انسان کے ایمان کو جھنجھوڑ رہا ہے، عقائد کو خراب کر رہا ہے۔ یہ آنکھوں کا زنا بھی یاد رکھیے، آنکھوں کی بدنظری بھی زنا کی طرح ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اسی لیے بے حیائی سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ایک سبب لکھا ہے کہ بارش کے نہ ہونے۔
اور ایک سبب کیا ہے بارش کے نہ ہونے کا؟ یہ بڑا عجیب سبب، اور یہ ہم سب میں بہت سارے لوگوں میں رائج بھی ہے کہ جب رشتے ناتوں میں آپس میں پھوٹ پڑتی ہے، آپس کے دل پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ اپنی رحمت کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ سگا بھائی سگے بھائی کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، خاندان کے لوگ آپس میں تجارت کر رہے ہیں، اور لیکن دل آپس میں ملے ہوئے نہیں ہیں۔ اسی طرح ہر مسلمان کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھی طرح حقوق کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے، لیکن رشتے ناتوں میں پھوٹ پڑی ہوئی، بھائی بھائی کی صورت دیکھنے کو تیار نہیں، تو دنیا کی عارضی زندگی یہ نقصان ہے، اللہ تعالیٰ کل پورا کر دیں گے۔ لیکن کیا ہے، اللہ کے لیے معاف کرنا، درگزر کرنا، جہاں رشتوں کو جوڑا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جہاں رشتے ٹوٹے ہوئے ہوں گے، جس بستی میں اللہ جل شانوں کی ناراضگی ہوگی، رشتے ناطے ٹوٹے ہوئے ہوں گے، تو یاد رکھیے اس بستی میں امن کبھی قائم نہیں ہو سکتا۔ اور ایک سبب بارش کے نہ ہونے کا یہ لکھا ہے کہ جن بستیوں میں اللہ کی عبادت کرنے کا رواج نہ ہو، عادت نہ ہو، ان کی مسجدیں ویران ہوں اور بازار آباد ہو، تو اس بستی میں نہ امن رہتا ہے، نہ خوشحالی رہتی ہے، اور نہ اللہ کی رحمت برستی ہے۔ آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط سالی ہو گئی، عرض کیا کہ اے اللہ اس قحط سالی کو ختم فرما دیجئے، باران رحمت کو نازل کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ساری قوم کے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں اور اللہ سے خوب توبہ استغفار کریں۔ اور ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی ناراضگی کی وجہ سے اس بستی والوں پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہو رہی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تو اس شخص نے دل میں اللہ سے دعا کی، اللہ سے دوستی کی، توبہ کیا، استغفار کیا، اللہ تعالیٰ نے بارش کو نازل فرما دیا، کوئی شخص باہر نہیں گیا۔ موسیٰ کلیم اللہ سے بات کرنے والے عرض کیا کہ اے اللہ ابھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ ایک شخص سے، وہ تو گیا بھی نہیں، کون ہے وہ شخص؟ کہا کہ آج سے پہلے ہم نے اس کے عیبوں پر پردہ رکھا، آج جب یہ ہمارا دوست بن گیا تو ہم اس کے عیب سے پردہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اللہ تو بڑے کریم اور بڑے رحیم ہیں، انہو کان غفارا، بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرنے والا سچے دل سے توبہ استغفار کر لے، گویا کہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائے گا، اور اللہ جل شانہ اس پر باران رحمت کو نازل فرمائے گا۔ آپ علیہ السلام جب بارش نہیں ہوتی تو دعا فرماتے، اللہم اغثنا غیثا مغیثا ہنیئا مریعا نافعا غیر ضار۔ ایک دعا آتی اللہم صیبا نافعا، کہ اللہ نفع بخش بارش کو نازل فرما۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام جب بادل کو دیکھتے آسمانوں میں تو فوراً مسجد کی جانب متوجہ ہوتے۔ اب یہ سبق دیا کہ دیکھو نعمت کے آتے ہوئے غرور میں مبتلا نہیں ہونا، اللہ کی نافرمانی کی جانب نہیں جانا۔ یہ نہیں کہ بھئی بارش کا موسم ہو رہا ہے، آج تو نمازیں ساری معاف ہو گئی ہماری، بارش کا موسم ہو رہا ہے، ہم نے اپنی گاڑیوں میں گانے چلائے اور ہم کہہ رہے ہیں یہ تو انجوائے کرنے کے دن، اب سے پہلے تو کتنی مشقت میں ہم نے دن گزارے۔ یہ انہو کانا غفارا، یہ اللہ کے ساتھ مذاق استہزاء ہے کہ اللہ جل شانہ نے تم پر رحمت کی، بارش نازل فرمائی، اور تم اس کے صلے میں اللہ کو اس طرح ناراض کر رہے ہو۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ سب سے زیادہ ناراضگی اللہ کی جب بارش رحمت سے نازل ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت زمین پر ہو رہی ہوتی ہے۔ نماز نہ پڑھنے کی صورت میں، اللہ کی نافرمانی کی صورت میں، گناہوں کی صورت میں بہت سارے لوگ اچھے موسموں میں اچھی جگہوں کا رخ کر لیتے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد اللہ کی ناراضگی کے کاموں کو دعوت دیتے ہیں۔ ہم چند سالوں پہلے یہاں ناران کاغان کی جانب گئے تو ہم نے راستے میں جب بالا کوٹ کے پاس سے ہم گزر رہے تھے تو ڈرائیور نے ہمیں وہ پہاڑ دکھایا، جب زلزلہ آیا تھا بالا کوٹ کے اندر، اس نے کہا اس پہاڑ کے اوپر آپ آج بھی اثر دیکھیں کہ اس پہاڑ کا ایک بہت بڑا ٹکڑا ایک کالا سیاہ ہو چکا ہے، آج بھی نظر آتا ہے کہ اللہ کی اتنی بڑی ناراضگی، نافرمانی اور اللہ کی طرف سے ایسی سزا
کہ دیکھیے جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تب یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ یہ زمین ہلائی جاتی ہے انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے، کسی زمین پر تم نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ہم جب جا رہے تھے اس جانب تو ہم نے ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں سے بہت سارے لوگ گزرتے ہیں اور یہ سوچ لے کر گزرتے ہیں کہ یا تو ہم نے اس زمین پر اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کے، یا اللہ کو خوب ناراض کرنا ہے اس زمین پر اللہ کی نافرمانی کر کے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ کیا کیا صورتحال ہماری ان جگہوں پر پیش آتی ہے، تو لہذا ہر شخص اپنے اعمال سے باخبر رہے، توبہ استغفار کرے۔ یہ حالات اعمال کے بدلنے سے بدلیں گے، یاد رکھیے گا، چاہے کچھ بھی کر لیں آپ، جب تک حالات انسان چاہتا ہے سنور جائے تو اپنے اعمال کو سدھارنا پڑے گا، مسجدوں کی جانب رخ کرنا پڑے گا، مسجدوں کو آباد کرنا پڑے گا، اللہ کی ناراضگی جو ہم نے کی ہے توبہ استغفار کرنا پڑے گا، تب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر متوجہ ہوں گی۔ ورنہ یہ یاد رکھیے کہ قحط سالی کوئی عام بات نہیں ہے۔ جن شہروں میں جن بستیوں میں ہوتی ہے وہاں جا کر ہم ذرا سا سروے کریں، اندازہ ہو کہ ایک ایک بوند کے لیے مسلمان ترستا ہے کہ پانی مل جائے، ایک ایک بوند کے لیے۔ آج کتنی بڑی نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے، ہم وضو خانے کے اندر، گھروں میں پانی پینے کے اندر اسراف کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، اس کو آدھا گلاس پی کے آدھا پھینک رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی ہے یہ۔ گھروں میں کس قدر پانی کا اسراف ہو رہا ہے، جن بستیوں میں پانی کی فراوانی ہے آپ دیکھیے کتنی بے دریغ اس کا استعمال ہو رہا ہے، یہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہے، ناشکری نہیں ہے، اسراف نہیں ہے۔ جس قوم میں اسراف ہوتا ہے، جس قوم میں نعمت کی قدر نہیں ہوتی، اللہ اس قوم سے نہ صرف نعمت کو چھینتے محروم کرتے بلکہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے نعمتوں کو چھین لیتے۔ تو پانی کا استعمال یہ بہت بڑی نعمت ہے، یاد رکھیے۔ اسی لیے ہم سب اس بات کی نیت کریں، کوشش کریں کہ سب سے پہلے تو ہم اللہ کی عبادت کریں۔ آج افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑی، بس یہ آخری بات، ہمارے شہروں میں جب بورنگ ہو رہی ہوتی ہے نا، بورنگ، تو بورنگ والا کہتا ہے کہ جب اچھے خاصے جیسے 150 فٹ کی کھدائی ایک مثال ہے، 75 فٹ تک جب پہنچتا ہے کہتا بھی پانی نہیں آ رہا ہے، اس میں بہت بڑی کھدائی ہوتی ہے۔ اب وہ کہتا ہے پانی نہیں آ رہا ہے اس میں، آپ ایک کام کریں سورہ یاسین پڑھ کے پانی پہ دم کر کے دیں، ہم اس کو ڈالیں گے۔ آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ بہت سارے مختلف قسم کے وظائف کرتے، ان وظائف پر تو یقین ہے، لیکن خود بورنگ کرنے والا جس کے گھر میں بورنگ کی جا رہی ہے، نمازوں پر کتنا یقین ہے، ہم خود محاسبہ کریں۔ پورا ہفتہ گزر جاتا ہے وہ ہمارے گھر میں بورنگ کر رہا ہے، لیکن ہمارے گھر کا بورنگ کرنے والا نمازوں سے محروم ہے۔ کھانے کی چھٹی، سونے کی چھٹی، آرام کی چھٹی، موبائل فون دیکھنے کی چھٹی، نماز کی چھٹی نہیں ہے، اور وہ چاہ رہے کہ میری زمین سے میٹھا پانی نکلے۔ بڑی عجیب بات ہے، اس سوچنے کی بات ہے۔ مسجد کے اندر بورنگ کرنے والا آدمی، مسجد کی خدمت کرنے والا آدمی، کسی ساتھی کے سر پر جوئی نہیں رینگتی کہ یہ بھی مسلمان ہے، یہ ہماری مسجد کے اندر وضو خانے کے لیے بورنگ کرنے والا ہے، کیا اس کی نمازیں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی؟ بس بورنگ سے مطلب ہے ہمیں، اس کو ہم نے پیسے پہ رکھا ہے، بس بورنگ وقت پہ کریں۔ تو یاد رکھیے زمین سے فراوانی اس وقت ہوتی ہے جب اللہ خوش ہوتے ہیں، پھر اللہ برکتیں دیتے ہیں۔ آج بورنگوں کے بعد بھی خوشحالی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ختم ہو گیا، خوشحالی آ گئی، کیا وجہ اس کی؟ انسان کہتا ہے میں نے تو بڑا اچھا پمپ لگایا، پمپ لگانے سے پانی آ رہا ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ زمزم کے لیے کوئی پمپ نہیں لگایا، آج تک جاری نہیں ساری ہے، پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ اس پانی کو لے کر جا رہے ہیں۔ وہی اللہ، آج بھی وہی اللہ ہے کہ جو اس زمین سے اللہ بے حساب غلے اور باغات اور پانی کو پیدا کرنے والا ہے، آسمان سے بارش برسانے والا ہے، لیکن افسوس اس اللہ کی جانب کسی کی توجہ جا ہی نہیں رہی۔ رجوع الی اللہ کا وقت ہے، توبہ استغفار کا وقت ہے، تہجد میں مسجدوں کا آباد کرنے کا وقت ہے، ہر نماز کو جماعت سے پڑھنے کا وقت ہے، اور نماز کے بعد دعائیں کرنے کا وقت ہے، تب جا کے اللہ امت کے حالات کو بدلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔